ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر انسان کسی کام میں انٹرویو دیا یا کہیں پر جاب کے لیے اپلائی کیا یا کسی ملک کے لیے ویزے کے لیے اپلائی کیا ہے تو اس کے لیے یہ قرآنی عمل بہت مضبوط ہے کہ انسان کے لیے رکاوٹ سارے معاملات میں اللہ رب العزت دور فرما دیں گے۔ چونکہ آج بڑی تعداد لوگوں کی ایسی ہے جو نوکری کے لیے اور اسی طرح جو ہے جاب کے لیے جہاں انٹرویو دیتے ہیں وہاں کامیابی نہیں ہوتی، یا ان کی قابلیت ہوتی ہے لیکن ان کو نہیں ملتی وہ نوکری جو ان کی قابل ان کے اسٹیٹس کے مطابق ہو، یا اسی طرح جو لوگ باہر ویزا کے لیے اپلائی کرتے ہیں یا باہر ملک سے جانا چاہتے ہیں لیکن ان کو پیسہ ہو کر بھی بعض اوقات وہ چیز نہیں ملتی اور ویزا ریجیکٹ ہو جاتا ہے، یا پھر اس کے علاوہ ان کو باہر جو ہے جاب نہیں ملتی، جاب کی تلاش میں پھرتے ہیں۔ تو اس سارے کے لیے قرآن پاک کی یہ آیت اس لیے طاقتور ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر ذکر ہی اس چیز کا فرما رہے ہیں، اپنی قدرت کا، اپنی طاقت کا، اور پھر انسان کو بتا رہے ہیں کہ تم نے یقین کس پر رکھنا ہے۔ چونکہ انسان جب یقین اپنا کمزور کر بیٹھتا ہے اور اللہ کی ذات سے اپنا یقین کمزور کر کے مخلوق پہ اپنے یقین کو لے آتا ہے تو پھر اس کا کام نہیں ہوتا، پھر وہ اکثر پریشان حال رہتا ہے۔ تو قرآن پاک کے اندر سورہ قصص کے اندر اللہ رب العزت نے آیت نمبر 68 کو یہ جو نازل کیا ہے، یہ اس زمانے میں مشرکین مکہ جو خود فیصلے کرنے کے اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ ہم یہ اختیار ہے کہ کسی کو مقام ملنا ہے، منصب ملنا ہے، یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے چونکہ یہ فیصلے ہم کریں گے۔ لیکن یہ عجیب بات ہے کہ انہوں نے آ کر کہا کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کس طرح جو ہے نبی بن گئے، اور کس طرح جو ہے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ مجھ پہ کتاب اترتی ہے، مجھے ایک مقام اور منصب اللہ نے دے دی ہے نبوت کا، کہ اگر کوئی نبی بنتا لولا نزل جو ہے آپ نے ھذا القرآن رجل من قریتین عظیم، یہ خود قرآن پاک نے ان کے جملوں کو بیان کیا کہ انہوں نے کہا کہ ایسا بندہ کیوں نہیں کوئی بن گیا نبی، قرآن اس پر کیوں نہیں اترا جو ان دو قریتین یعنی کہا طائف اور مکہ کے درمیان جو بڑی وادی ہے، بڑا شہر ہے، یہاں کا کوئی مالدار آدمی کیوں نہیں بن گیا۔ اور یہ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو اس لیے نہیں مانتے کہ آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، آپ کے پاس جو ہے جائیدادیں نہیں ہیں، تو آپ ایک جو ہے غریب گھرانے سے ہیں، اور دوسرا آپ جو ہے یتیم پیدا ہوئے، تو اس لیے اگر اللہ تعالیٰ اپنا کسی کو منتخب کرتا خاص بندہ تو وہ کسی مالدار کو پکڑتا اور مالدار کو اپنا بندہ بناتا، نبی بناتا۔ یہ جملہ اشکالاً انہوں نے کہا، اللہ رب العزت نے اس کا جواب دیا اور یہ بتایا کہ جس کے اندر قابلیت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو سلیکٹ کرتا ہے۔ اللہ کے ہاں ووٹنگ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کہ ووٹ جو بندے جس کو دیں گے اللہ اس کو منتخب کر دے گا، یہ انسانوں میں ہے، اللہ میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات دیکھتی ہے کہ میں نے کس کو منتخب کرنا ہے نبوت کے لیے، یہ اللہ سے کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ اب قابلیت ہوتی ہے تو اللہ اس کو نبی بناتا ہے کہ بندہ اپنی قابلیت سے نبی نہیں بن سکتا۔ تو اللہ نے یہاں پہ فرمایا آیت نمبر 68 میں سورہ قصص کے وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، یہ اختیار کس کے پاس ہے کہ تمہارا رب جس کو چاہتا ہے اس کو پیدا کرتا ہے اور اس کو بنا دیتا ہے۔ یہاں پیدا کرنا بھی ہے، یہاں بنانا بھی ہے، کہ پیدا کرنا سب کو پیدا کرنا، اللہ کو جس کو چاہے جس گھر میں پیدا کرے، جس کو چاہے جس سن میں پیدا کرے، جس کو چاہے جس ملک میں پیدا کرے، جس کو چاہے جس مذہب میں پیدا کر دے، یہ اللہ کے پاس اختیار ہے۔ اللہ نے اختیار کا لفظ بتا دیا، یا بتایا میں جس کو چاہے بنا دوں نبی، جس کو چاہے رسول، جس کو چاہے صحابہ بنا دوں، جس کو چاہے ولی بنا دوں، جس کو چاہے لا دین بے دین بنا دوں، یہ اللہ سے کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ یہی بات جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے زمن میں فرمائی مسلم شریف میں، کہ آپ نے فرمایا اللہ نے بنو اسماعیل میں بنو کنانہ کو منتخب کر لیا، وہ یختار، اللہ کے پاس اختیار ہے۔
پھر بنو کنانہ میں بہت لوگ ہیں، اللہ نے بنو قریش کو منتخب کیا، پھر اس میں بہت لوگ ہیں، بنو ہاشم کو منتخب کیا، پھر اس میں بہت لوگ ہیں، بنو عبد المطلب کو منتخب کیا، پھر اس میں بہت بڑی تعداد ہے میرے چچاؤں کی اور میرے آگے اعزا اقربا کی، لیکن اللہ نے مجھے منتخب کیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اب یہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے منتخب کرے نبوت کے لیے۔ پھر دوسری حدیث میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو منتخب کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے رسولوں کو منتخب کیا، اللہ نے مجھے منتخب کیا اپنا فرمایا، اور پھر فرمایا اللہ نے میرے اصحاب کو، میرے صحابہ کو منتخب کیا، پھر ان میں 4 خلفۂ راشدین کو منتخب کیا۔ یہ حدیث جو ہے علامہ زمخشری رحمۃ اللہ علیہ نے پوری نقل فرمائی ہے اور اس کو بیان فرمایا ہے کہ یہ اختیار کس کے پاس ہے منتخب کرنے کا؟ اللہ کے پاس ہے۔ اللہ کا کوئی بندہ نہیں کر، آگے پھر اللہ نے فرمایا بھیا ما کان لہم الخیرہ، ما کان لہم الخیرہ، یہ اختیار تمہارے پاس نہیں ہے۔ یہ اللہ نے ما کانا، ما جو کانا ہے یہ نافیہ ہے، استمراریہ، اس کے اندر اللہ نے فرمایا یہ تمہارے پاس کسی کے پاس اختیار نہیں ہے۔ تو مشرکین مکہ تمہارے پاس اختیار کہاں سے آ گیا کہ تم کہہ رہے ہو کہ یہ نبی نہیں ہو سکتے، کہ یہ غریب آدمی ہے، یتیمی میں پیدا ہوئے ہیں، تو کسی مالدار کو نبی ہونا چاہیے۔ یہ اختیار کہ کس کو عہدہ ملنا ہے، کس کو مقام ملنا ہے، یہ تمہارے پاس نہیں ہے، یہ کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ تو ما کانا لہم الخیرہ، تو اس کی تفسیر کی ہے تمام مفسرین نے۔ انہوں نے کہا یہ بندوں کے پاس اختیار نہیں کہ کس کو صحابی بننا ہے، کس کو نبی بننا ہے، کس کو جو ہے ولی بننا ہے، کس کو داتا بننا، یہ اختیار کہ مجھے فلاں داتا صاحب ہیں، فلاں جو ہے غوث پاک ہیں، انسان نہیں بنا سکتے، یہ اللہ بناتا ہے جس کو بنائے، ولایت کا مقام دے، نبوت کا مقام دے، صحابیت کا مقام دے۔ پھر انسان کسی کو گرا بھی نہیں سکتا کہ جی صحابہ ہے تو میں نہیں مانتا، جی تو نہ مانو تم، کیونکہ اللہ نے بنا دیا ان کو۔ اچھا یہ فلاں اللہ کا ولی ہے، کوئی بندہ کہ میں تو اس کو ولی مانتا ہی، نہ مانو آپ، اللہ نے اس کو بنا دیا، رتبہ دے دیا۔ نبی کو میں نہیں مانتا کوئی بندہ کہے، تو نبی کو تو اللہ نے بنا دیا۔ ما کان لہم الخیرہ، آپ کے پاس اختیار نہیں ہے کہ آپ ووٹنگ کر کے کہیں جی کہ اس وقت دنیا میں ہم نے آن لائن ووٹنگ کی ہے تو ہمیں 1 ارب لوگوں نے کہا ہے کہ فلاں کو رسول بنا دیا جائے، تو کوئی رسول بنے گا؟ اگر آپ کہیں کہ جی ووٹنگ ہوئی ہے، آن لائن ہوئی ہے، میڈیا میں بیٹھ کر ہوئی ہے، اور فالوورز ہم نے دیکھے ہیں کہ 1 ارب فالوورز ایک آدمی کے ہیں، تو اس کو نبی ہونا چاہیے۔ 1 ارب کیا، کروڑ ارب بھی ہو جائیں اس کے فالوورز، وہ نبی نہیں ہوگا۔ یہ فتنہ ہے شیطان کا، یہ جتنی چیزیں ہیں میڈیا کی، یہ کیا ہے؟ دھوکہ ہے۔ تو یہ اللہ نے کہا ما کان لہم الخیرہ، اختیار تمہارے پاس نہیں ہے۔ آج کے دور یہ ما کانا جو ہے، کانا یہ آج کے دور کے لیے بھی ہے کہ آج میڈیا بھی نہیں بنا سکتا، کوئی بادشاہ وقت بھی نہیں بنا سکتا، آج دنیا کی کوئی سپر طاقت جو بنی ہوئی ہے وہ بھی نہیں بنا سکتی کہ جی ہم ساری جو ہے اقوام متحدہ نے مل کے طے کیا ہے کہ اب دنیا میں ایک نبی کی ضرورت ہے تو اب یہ نبی ہوگا۔ نہیں، ما کان لہم الخیرہ، یہ اختیار کس کے پاس ہے؟ صرف اللہ کے پاس ہے۔ تو یہ بات اللہ نے کہی، تو پھر آگے فرمایا سبحان اللہ وتعالی عما یشرکون، اللہ بہت پاک ہے تمہاری ان گندی باتوں سے، یہ جو تم شرک کرتے ہو اللہ کے ساتھ۔ تو اب یہاں پر آپ کو اقتدار حاصل کرنا چاہتے ہیں لیکن جائز طریقے سے، آپ کو امتحان پاس کرنا چاہتے ہیں جائز طریقے سے، آپ کو امیگریشن کلیئر کرنا چاہتے ہیں، آپ جو ہے کہیں ویزے کے لیے اپلائی کر رہے ہیں، کوئی بھی ورک ویزا کچھ بھی کرنا چاہ رہے ہیں، تو آپ مخلوق آپ کے لیے رکاوٹ نہ بنے، مخلوق میں سے آپ کے لیے رکاوٹ نہ ہو، اور چاہے کوئی حاسد ہو، کوئی مخالف ہو، کوئی آپ کا راستہ روکنے کی کوشش میں ہو، آپ یہ آیت کریمہ جو آیت نمبر 68 ہے سورہ قصص کی، اس کو آپ نے پڑھنا ہے جب سے آپ نے انٹرویو دیا اس سے پہلے شروع کر دیں، جب سے آپ نے اپلائی کیا پہلے شروع کر دیں۔ آپ اس کو 170 مرتبہ پڑھیں اور آپ اس کو 21 دن لگاتار پڑھیں اور پڑھ کے دعا کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے آپ کو اس میں کامیاب کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ وہ رکاوٹیں ساری دور کر دے گا جو ظاہراً نظر آتی ہیں کہ بندہ فیصلہ کر رہا ہے، جی بندے کے پاس اختیار یہاں بھی نہیں ہے،
جو آپ کو سلیکٹ کرنا ہے وہ بندے نے نہیں کرنا، اللہ نے اس کے قلب میں ڈالنا ہے، اصل کام تو اللہ نے کرنا ہے۔ تو یہاں بھی وہی معنی آئے گا ظاہری طور پہ کہ ما کان لہم الخیرہ، یہ اختیار کسی کے پاس نہیں ہے کہ کسی کو فیل کرے یا پاس کرے۔ ابھی پاس ہونے کے لیے آپ یہ آیت پڑھیں، گویا کہ آپ نے ایک مضبوط بات کر دی کہ پہلے شروع میں کہہ دیا وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، اللہ ہی بناتا ہے، اللہ ہی عہدہ دیتا ہے، اللہ ہی نوکری دیتا ہے، اللہ ہی جو ہے سارا سلیکشن کرتا ہے، ویزے کا معاملات حل کرتا ہے، یہ سارے کاموں کے لیے۔ اب یہ پروموشن ہونی ہے، رکی ہوئی ہے، آپ اس کے لیے پڑھیں، تو آپ بورڈ ہو رہا ہے آپ اس کے لیے پڑھیں۔ تو اکثر ہمارے لوگ جو ہے وہ ان کی پروموشن رکی ہوتی ہے تو وہ اس میں پریشان ہوتے ہیں۔ یہ آیت بڑی طاقتور ہے، بہت مضبوط ہے ان کاموں کے لیے، اور اس کے اندر عقائد کی بھی اصلاح ہے، اس کے اندر جو ہے مسلمانوں کا بنیادی عقیدہ بھی بتا دیا گیا ہے۔ تو اس لیے آپ سارے اس کو پڑھ لیں، وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ اب یہ بہت آسان الفاظ ہیں، لیکن اس کا معانی اور اس کے اندر جو نظریہ عقیدہ ہے وہ بہت سٹرونگ ہے، اور وہ بیسک مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اس کو اگر بندہ دل سے تسلیم نہ کرے تو اسلام میں رہ ہی نہیں سکتا۔ تو یہ عقیدہ اور یہ نظریہ جب رکھ کر بندہ اس آیت کو پڑھے گا تو کام انشاءاللہ ہوں گے۔ آپ اس کو 21 دن پڑھیں، زیادہ دن پڑھیں، یا کم دن میں بھی پڑھ سکتے ہیں، تعداد زیادہ بھی کر سکتے ہیں۔ جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنا ہی فائدہ اس کا جلد ہوگا۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔